بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم الخير بك نستعين. الخلاصة وصفة القول أننا رأينا في المقدمة. صفہ کہتے ہیں ہر چیز کا خالص اور منتخب حصہ. خلاصہ خالص. تو یہاں پر صفۃ القول بہترین قول یا قول کا خلاصہ اور قول کا جو بہترین حصہ، جتنی ہم نے باتیں کی ہیں اوپر پورے مقدمے کے اندر، وہ یہ کہ ہم نے مقدمے میں یہ دیکھا حرص الائمۃ علی اخذ علومہم من السنۃ النبویہ. ہم نے ائمہ کی حرص و لالچ دیکھی اس بات پر کہ وہ اپنے علوم سنت نبویہ سے لیتے ہیں. سنت نبویہ سے اپنے علوم کے لینے پر ہم نے ان کی لالچ دیکھی. ثم حرص بناء فقہہم واجتہادات علیہ. اور پھر ان کی حرص اس بات کی ہے کہ وہ اپنی فقہ اور اپنے اجتہادات کی بنیاد سنت نبویہ پر رکھتے ہیں. وخذہم، اور تیسری بات اور تیسری حرص جو ہم نے دیکھی ائمہ فقہا میں، وخذہم الناس علی طلب الحدیث الشریف، کہ ان کی حرص ہے کہ لوگوں کو ابھارتے ہیں حدیث شریف کے طلب پر. وابتعادہم عن الرائے، اور انہیں رائے سے دور کرنے کی جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں. اور اس بات کا رکھتے ہیں کہ ان العصمۃ من الفتن فی الدین بالاستدلال بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین کے اندر فتنوں سے بچاؤ اور عصمت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت سایہ فگن ہونے میں ہے. ففیہا النجات من المہالک، اسی میں جو ہے وہ ہلاکتوں سے نجات ہے انہی سنت نبویہ میں. ثم رأینا فی السبب الاول، پھر ہم نے پہلے سبب میں دیکھا وہو متى، اور پہلا سبب کیا تھا کہ متى یصلح الحدیث الشریف للعمل به، حدیث پاک جو ہے وہ معمول بھی بننے کی صلاحیت کب رکھتی ہے. ان هناك نقاطا اربع، اور وہاں پر جو 4 نقطے ہم نے بیان کیے تھے، 4 نقطے تھے. لابد من ملاحظتها وهي، ان کے دوبارہ جو ہے وہ تذکرہ ضروری ہے اور ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. وہی، اور وہ یہ ہیں الاختلاف فی بعض شروط صحت الحدیث، حدیث کی صحت کی کچھ شروط کے اندر اختلاف. اور یہ بات کہ ان الائمۃ قد اختلفوا فی بعض شروط صحت، کہ علماء نے فقہاء نے ائمہ نے صحت کی شروط میں سے کچھ کے اندر اختلاف کیا ہے. اور اسی فنشأ عن ذلك، اس اختلاف سے یعنی صحت حدیث کی جو شرائط ہیں ان میں اختلاف کی وجہ سے نشأ بعض الاختلافات فقہیہ، تو کچھ فقہی اختلافات بھی پیدا ہو گئے. وهل يشترط في الحديث ليعمل به ان يكون صحيحا، کیا حدیث کے معمول بھی ہونے میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ وہ صحیح ہو، یعنی حدیث پر تبھی عمل کیا جائے کہ وہ صحیح ہو، کہ یہ شرط ہے. ورأينا في الجواب ان عددا من الائمة الفقهاء والمحدثين لا يشترطون ذلك، تو ہم نے وہاں یہ دیکھا جواب میں کہ بہت سے ائمہ فقہاء اور محدثین رحمہم اللہ تعالی اس بات کی شرط نہیں لگاتے. بل صوغوا العمل بالحدیث الضعیف، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ حدیث ضعیف پر بھی عمل کی گنجائش نکالی ہے. شریط تھا اس شرط کے ساتھ کہ ان لا یکون فی الباب غیرہ، کہ اس باب کے اندر اس حدیث ضعیف کے علاوہ کوئی اور حدیث نہ ہو اور یہ ضعف بھی جو ہے وہ بہت شدید نہ ہو. وقدم العمل به علی العمل بالقیاس، اور ان حضرات فقہا نے حدیث ضعیف پر عمل کرنے کو عمل بالقیاس پر مقدم کیا ہے. واعتمد بعضهم على حدیث ضعیفہ للترجیح بین معنیین محتملین للتصاوی فی نفس ما، اور ان حضرات میں سے بعض نے حدیث ضعیف پر جو ہے وہ
کسی بھی نص میں دو برابر محتمل معانی کے درمیان ترجیح کے لیے اعتماد کیا ہے، ولا مرجح بینہما، کہ جن دو مختلف معانی کے درمیان، کسی نص کے دو مختلف معانی کے درمیان جو الگ تساوی ہوں، ان کے درمیان کوئی مرجح نہ ہو، کوئی ترجیح دینے والا نہ ہو، الا هذا الحدیث الضعیف، سوائے اس حدیث ضعیف کے، تو پھر اس حدیث ضعیف کو وہ مرجح کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور جس طرف یہ حدیث ضعیف اپنا وزن ڈالے اس معنی کو لے لیتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ومن هنا ينشأ بعض الاختلافات أيضا بين من يعتمد الحديث الضعيف وبين لا يعتمده، اور یہاں سے بھی کچھ فقہی اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان فقہا کے درمیان کہ جو حدیث ضعیف پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے درمیان جو حدیث ضعیف کے درمیان جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتے۔ جی، وضرورت التثبت من اللفظ النبوی للحدیث، حدیث کے لیے لفظ نبوی کا ثابت کرنا یہ ضروری ہے۔ الروایہ باللفظ او المعنی، روایت باللفظ ہو یا بالمعنی ہو، یہ ثابت ہو کہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کسی صحابی کی تشریح یا کسی راوی کا اپنا قول نہیں۔ ورأينا هنا مثالا تطبيقا لذلك والاختلاف بين الرواة في رواية كلمة واحدة، اور ہم نے دیکھا وہاں پر ایسی مثال جو اس بات کی تطبیق کے لیے تھی، اور وہ ایک ہی فی روایت کلمہ، ایک کلمے کی روایت میں اور روات کے درمیان اختلاف، وما فاتکم فاتموا وما فاتکم فقضوا، یہ دو الفاظ آئے جدا جدا۔ ولذلك اشتغل الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فی من یرید الروایہ بالمعنی، جو آدمی روایت بالمعنی چاہتا ہے، روایت بالمعنی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے شرط رکھی ان یکون فقیہا الی جانب ما اشترط غیرہ فیہ، کہ وہ فقیہ ہو اس جانب میں ما اشترط غیرہ فیہ، جس میں جو ان کے علاوہ نے شرط رکھی ہے ان یکون عالما بالعربیہ، کہ وہ عالم بالعربیہ ہو، امام صاحب نے کہا وہ فقیہ ہو۔ دال اثبات ضبط الحدیث، حدیث شریف من خیص العربیہ، حدیث شریف کو عربی کی حیثیت سے اس کا ضبط صحیح ہو۔ ورأینا فیہ مثالا لہ اثرہ فی اختلاف الائمہ الفقہاء، اور ہم نے جو ہے اس میں ایک مثال دیکھی جس کو جو ہے وہ فقہاء کے جو ہے وہ اختلاف میں اثر تھا، کس چیز میں؟ فی حل اکل الجنین الذی خرج حیا من شاۃ زکیت زکاة شرعیہ، اس جنین کے حلال ہونے میں جو بکری سے زندہ نکلا اور پھر اسے جو ہے وہ شرعی طور پر اس کو ذبح کیا گیا، اس میں وہ عدم حل اکلی، اور اس کے جو ہے وہ کھانے کے حلال نہ ہونے میں، حلال ہونے اور نہ ہونے میں۔ وقد نشأ هذا الاختلاف عن عدة امور، اور یہ اختلاف جو ہے وہ چند امور سے جو ہے وہ پیدا ہوا۔ منها اللفظ الحدیث زکاة الجنین زکاة امه برفع زکاة فی الموضعین او بنسبهما، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کیا لفظ جو حدیث کا لفظ زکاة الجنین زکاة امه ہے، یہ زکاة کے دونوں جگہ میں رفع کے ساتھ ہے، زکاة الجنین زکاة امه ہے، یا دونوں میں نصب ہے زکاة الجنین زکاة امه، یا پہلے میں نصب ہے رفع ہے اور دوسرے میں نصب ہے زکاة الجنین زکاة امه، اس اختلاف کی بنا پر یہاں پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ وفی ختام الحدیث عن هذا السبب الاول، اور پہلا سبب کے بارے میں بات کرتے ہوئے بات کے خاتمے میں عرضت لشبعتین تعترضان، میں نے دو شبوں کی درپے ہوا، جو دو شبے کیے جاتے ہیں، جو دو اعتراض کیے جاتے ہیں، ہما پہلا یہ تھا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اور دوسرا تھا صحۃ الحدیث کافیۃ للعمل به، کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے
اور دوسرا شبہ یہ تھا کہ حدیث کی صحت عمل کے لیے کافی ہے. فبینت باستفاء، اور میں نے بڑی تفصیل سے وہاں بیان کیا کہ ان الائمۃ ارادوا من قولہم، ائمہ نے اپنے قول اذا صح الحدیث فهو مذہبی سے مراد لیا ہے اذا صح وكان صالحا للعمل، کہ جب وہ حدیث صحیح بھی ہو اور عمل کے قابل بھی ہو، ولم تعترضه امور اور اس پر جو ہے وہ چند امور اور چند باتیں اور چند علتیں جو ہیں اس پر وارد نہ ہوتی ہوں، پیش نہ آتی ہوں، اور کوئی ایسی چیز اس کے جو ہے وہ مناقض نہ آتی ہو. وان المخاطب بهذا القول هو الائمہ امثالهم، اور یہ کہ اس سے مخاطب جو ہے اس قول سے وہ انہی جیسے ائمہ ہیں. وان نفر من العلماء السابقین حاولوا، اور سابقین علماء کی ایک جماعت نے ارادہ کیا، فوقعوا فی غلط، تو اس بات سے وہ غلطی میں پڑ گئے. او طلب تطبیقهم للحکم، یا ان کی جو حکم کے لیے جو تطبیق تھی وہ بھی مضطرب ہوگی. وفی هذا عبرۃ ودرس لنا، اور اس میں عبرت ہے اور درس ہے. باقی تفصیل شروع میں گزر چکی ہے. کما بینت، جیسا کہ میں نے بیان کیا، غلط ذہم القائل، جیسے میں نے قائل کے اس گمان کو غلط ثابت کیا، بیان کیا کہ جس سے قتل حدیث کافیت العمل بھی، یہ کہہ دینا کہ حدیث صحیح ہے تو عمل کے لیے کافی نہیں. وان معال هذه الكلمہ الى کلمۃ السابقہ، اس کلمے کا جو معال ہے، مستقبل ہے، وہ کلمہ سابقہ کی طرف جاتا ہے. والجواب عن تلک جواب هذه، اس سے جو جواب ہے وہ اسی کا بھی جواب ہے. ثم رسل لقول بعضهم، پھر میں نے ان میں سے کسی کے قول کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ اننا مامورون باتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا یہ قول تھا کہ جی ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر مامور ہیں، دون سوا من الناس، نہ کہ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کی اتباع پر. وجبت ان هذا، میں نے اس سوال کا جواب اور اس بات کا جواب یہ دیا تھا کہ بان الائمة كانوا في اجتهاداتهم متبعین علیہ الصلوۃ والسلام حریصین علی ذلک، کہ ائمہ کرام بھی جو ہے وہ اپنے اجتہادات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں اور آپ کی اتباع کے بڑے حریص ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو اجتہادات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات سے جو ہے وہ باہر رہ کر اور اس سے جو ہے وہ باہر کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کے اندر اور آپ کی سنت کی پیروی میں اور اسی کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے اجتہادات کرتے ہیں. لہذا ان فقہاء کا اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اتباع سمجھا جائے گا. وبینت خطر التنقل في المسائل من مذهب إلى مذهب بحجة وضوح الدليل عند صاحب هذا المذهب في هذه المسألة، وليس هذا المتنقل أهلا للترجيح بين الأدلة الأئمة. اور میں نے مسائل کے اندر ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف کسی حجت کی وجہ سے، جو حجت وضوح الدلیل بحجت وضوح الدلیل، دلیل کی وضاحت کی حجت کی وجہ سے جو صاحب مذہب کے ہاں ہے اس مسئلہ کے اندر، اس کی وجہ سے جو وہ ایک مسئلے میں ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونے کا میں نے خطرہ جو ہے وہ بیان کیا تھا اور اس کی خطرناکی بیان کی تھی. ولیس هذا المتنقل، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ جو متنقل ہے ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہو رہا ہے، یہ ائمہ کی دلیلوں کے درمیان اعلی ترجیح میں سے نہیں ہے. یعنی یہ اس قابل نہیں ہے کہ ائمہ کی دلیلوں میں سے کسی ایک امام کی دلیل کو دوسرے امام کی دلیل کو ترجیح دے اور دوسرے مذہب میں چھلانگ لگا دے. ثم تبین لنا فی الکلام عن سبب الثانی، پھر ہمارے لیے ہم نے جو ہے سبب ثانی سے جو ہم نے کلام کیا، سبب ثانی کے بارے میں جو باتیں کی ان میں ہمارے لیے یہ بات واضح ہوئی. اور سبب ثانی کیا تھا؟ کچھ باتیں جو ظاہر ہوئیں، اور سبب ثانی یہ تھا وہ اختلاف الائمہ فی فہم الحدیث الشریف، کہ ائمہ کرام کا حدیث شریف کے فہم میں اختلاف، اور ان هذا الاختلاف ينشأ عن امرین، اور یہ بات کہ یہ جو اختلاف ہے فہم حدیث کا یہ دو باتوں سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. پہلا ایک تفاوتهم فی مدارکہم العقلیہ فطرۃ وقصدا، ان کے جو مدارک عقلیہ ہیں اور عقلی جن کی جو ہے مستویٰ ہے اس میں فطرتاً اور قصباً جو ہے فرق ہوتا ہے. وذکرت الادلہ والامثلہ علی ذلک،
اور میں نے اس پر جو ہے وہ بہت سی مثالیں اور دلیلیں ذکر کی تھی، جیسے کہ قصۃ الامام ابی حنیفہ مع الاعمش، جیسے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اعمش کے ساتھ قصہ، اور محمد ابن الحسن کا جو ہے وہ عیسی ابن ابان کے ساتھ قصہ، اور مذاکرۃ الامام احمد مع الامام شافعی، اور امام احمد کے امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرہ میں نے ذکر کیا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ثم نبہت الی امر له اہمیت وخطر، پھر میں نے جو ہے وہ ایک ایسے معاملے کی طرف بھی جو ہے وہ تنبیہ کی تھی جس کی بڑی اہمیت اور جس کی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ پیچیدگی تھی، خطرہ، وہ یہ ہے کہ ان هذا الفقہ انما هو الدین، یہ جو فقہ یہ دین ہے، لأنه الفهم والتفسیر وشرح لکتاب اللہ سنہ، اس لیے کہ فقہ جو ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی تفسیر اور شرح ہے، ونفی عن الدین، لہذا اس فقہ کو دین سے نفی کر دینا، دین سے نکال دینا، ابطال لہذا کلہ، کتاب اللہ اور سنت رسول کی اس تشریح و تفسیر کو باطل کرنا ہے، وابقاء لکتاب وابقاء للکتاب و سنت نصوصا مجردہ، اور کتاب و سنت کو صرف جو ہے وہ خالی نصوص بنا کے چھوڑ دینا ہے، لہذا فقہ دین ہی کا حصہ ہے۔ وخلصت الى تنبیہ الى خطأ ما يقدم فهمه الى الناس باسم فقہ سنہ والکتاب، اور میں نے جو ہے وہ من يقدم فهمه الى الناس، وہ لوگ جو اپنی فہم لوگوں کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں فقہ سنہ والکتاب کے نام سے یا صرف فقہ سنہ کے نام سے، ان کے بارے میں، ان کی غلطی کے بارے میں نے جو ہے وہ خالص تنبیہ کی تھی، مجرداً عن اعتبار فقہ الائمہ السابقین، یعنی یہ حضرات فقہ سنہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن ائمہ سابقین کی فقہ کا اعتبار نہیں کرتے، جیسے فقہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ ہے ان کے ہاں، یہ امام حنیفہ کی طرف منسوب ہے، اس کو جو ہے وہ کتاب و سنت منسوب نہیں کرتے، البتہ جو اپنی فقہ ہے، اما فقہہم، جو اپنی فقہ ہے تو منسوب کتاب و سنت، اس کو کتاب و سنت کے منسوب کرتے ہیں، یہ خود جب کتاب و سنت سے کوئی دلیل لیتے ہیں اور پھر کوئی حکم مستنبت کرتے ہیں، یہ مستنبت تو کیا حق کریں گے، ان کی وہ صلاحیت نہیں ہے، مستنبت کیا حکم چوری کرتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے وہ دلائل لیتے ہیں کتاب و سنت سے، تو کہتے ہیں جی یہ فقہ سنہ اور فقہ الکتاب ہے، گویا کہ ہماری بات نہیں ہے، یہ لیجیے، اور وہی بات جب کسی امام نے کی ہوتی ہے کتاب و سنت سے لے کر، اس کو جو ہے وہ اسی امام کی طرف منسوب کرتے ہیں فقہ ابی حنیفہ، اس کو فقہ سنہ نہیں کہتے، تو اس غلطی کی طرف میں نے جو ہے وہ کہتے ہیں تنبیہ کی تھی۔ وَعِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ السَّبَبِ الثَّالِثِ، اور تیسرے سبب کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں نے تنبیہ کی تھی، اور وہ تیسرا سبب یہ ہے کہ وہ اختلافہم فی الجمع بین المتعارض من السنت ظاہرا، سنت کے اندر جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ نصوص کے اندر جو ظاہری تعارض آتا ہے، اور ان متعارض نصوص میں جمع کرنے میں ان کا اختلاف، رأینا مراحل الجمع بین المتعارضین، ہم نے دو متعارض حدیثوں کے درمیان جمع کے کئی مراحل دیکھے، وہی الجمع بینہما، پہلے تو یہ کہ ان دونوں کے درمیان جمع کرنا، فإن لم يمکن، اگر جمع کرنا ممکن نہ ہو، فدعوی النسخ، تو پھر نسخ کا دعویٰ کر دینا کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ ناسخ اور دوسرا منسوخ ہے، فإن لم تمکن، اور اگر نسخ کا دعویٰ بھی جو ہے وہ ممکن نہ ہو، فالترجیح بینہما، تو پھر ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دے کر ایک کو چھوڑنا اور دوسرے پر عمل کرنا، یہ مراحل ہم پہ وہاں پر دیکھے تھے، ورائینا، اور ہم نے یہ دیکھا، ان دعوی النسخ لیست بالامر الاعتباطی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ نسخ کا جو دعویٰ ہے وہ امر اعتباطی نہیں ہے، یعنی ایسا امر نہیں کہ جو بلا سبب ہو، بلا علت ہو، بل لہ اصولہ و معرفاتہ، بلکہ اس کے کچھ اصول ہیں اور کچھ اس کے معرفات ہیں جو اس بات کی طرف جو ہے وہ پہچان کراتے ہیں کہ نسخ کیسے ہوگا اور کون سی نسخ جو ہے وہ منسوخ ہوگی اور کون سی ناسخ بنے گی، وَأَنَّهُ أَمْرٌ شَاقٌ لَيْسَ بِالْهَيِّنِ، اور یہ بات بھی ہم نے وہاں دیکھی تھی کہ یہ کام جو ہے مشکل ہے، آسان نہیں، کما رأینا صعوبۃ الجمع بین المتعارضین، جیسا کہ ہم نے دو متعارض نصوص کے درمیان جمع کی مشکلات کو دیکھا، وأنه يتطلب فهما ثاقبا، اور اس بات کو دیکھا
کہ یہ تیز فہم و اطلاع واسع اور وسیع اطلاع کی طالب ہے، وَأَنَّ وُجُوهَ الْجَمْعِ، اور اس بات کو بھی نے دیکھا کہ جمع کے جو وجوہ ہیں بین المتعارضین، دو متعارض نصوص کے درمیان، کثیرۃ جدا، بہت زیادہ ہیں۔ اوصلها الحافظ العراقی الی مئۃ وجہ وعشرۃ وجوہ، حافظ عراقی رحم اللہ نے وجوہ جمع کو 110 تک جو ہے وہ ملایا ہے، واشار الی ان ثمۃ غیرہا، اور وہاں پر یہ بھی اشارہ کیا کہ اس کے علاوہ اور بھی وجوہ ہیں، وشہدنا عدۃ حقائق فی الحدیث عن سبب الرابع، اور چوتھے سبب کو بیان کرتے ہوئے اور چوتھے سبب کے بارے میں جب ہم نے بات کی تو ہم نے بہت سے حقائق کو دیکھا، وہ اختلافہم، اور چوتھا سبب یہ ہے کہ وہ اختلافہم بسبب تفاوتہم فی صیغۃ الاطلاع علی السنت، کہ سنت پر فقہاء کے مطلع ہونے اور واقف ہونے کی وسعت میں ان کے فرق کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک فقیہ کی اطلاع علی سنت زیادہ ہے اور دوسرے کی کم ہے تو اس وجہ سے بھی، اور ایک سنت پر ایک فقیہ مطلع ہے اور دوسرا مطلع نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ الحقیقۃ الاولی، یہاں پر جو ہم نے پہلی حقیقت دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ان الائمۃ کانوا علی اطلاع واسع علی السنہ، کہ ائمہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے وہ سنت کی جو ہے وہ وسیع اطلاع رکھتے ہیں، اور سنت پہ جو ہے وہ ان کی اطلاع جو ہے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ مطلع ہیں۔ ومع ذلك لا يحيط الواحد منهم بسنت جميعا، اس وسیع اطلاع کے باوجود کوئی بھی فقیہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ساری کی ساری سنت کو جمع کر لیا ہو اور ساری کی ساری سنت کا اکٹھے جو ہے وہ احاطہ کر لیا ہو۔ الحقیقۃ ثانیہ، دوسری حقیقت ہم نے وہاں یہ دیکھی تھی کہ وقفت بشیء من التفصیل عند بیان صیغۃ اطلاع الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علی السنہ، کچھ تفصیل کرنے سے میں وہاں رک گیا تھا، کہتے ہیں کہ کہاں پر کہ جب میں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی سنت پر صیغۃ اطلاع کو اور اطلاع کی کشادگی کو میں نے بیان کیا، وذکرت نصوصا وقصصا مختلفۃ، اور میں نے بہت سی نصوص اور مختلف قصے ذکر کیے تھے، دالۃ علی ذلک، جو اس بات پر دلالہ کر رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ صرف 17 حدیثوں کے حافظ نہیں تھے بلکہ ان کو صیغۃ اطلاع حاصل تھی سنت پر، وَأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ قَلِيلَ الرِّوَایَةِ الْحَدِيثِ عَلَى النَّاسِ، سوائے اس کے نہیں کہ وہ صرف لوگوں پر قلیل روایت تھے، فی خیل، اس وقت کے اندر کہ انه كان كثير التحمل والحفظ لها، وہ سنت کے کثیر التحمل اور کثیر الحفظ سے، والاطلاع علیہ، اور اس میں اطلاع ان کی بہت زیادہ تھی لیکن ان کی عادت جو ہے وہ لوگوں پہ جو ہے وہ روایت کی نہیں تھی۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ قلیل الروایت تھے لیکن قلیل التحمل نہیں تھے، کثیر التحمل، کثیر الحفظ اور کثیر الاطلاع علی سنہ تھے، لیکن وہ روایات زیادہ نہیں کرتے تھے بلکہ ان جو روایات ان کے پاس موجود تھی ان سے وہ فقہی مسائل مستنبط کرنے میں لگے تھے۔ الحقیقۃ ثالثہ، تیسری حقیقت ہم نے وہاں یہ دیکھی، رجوع بعض الائمۃ عن اقوال لهم، بعض ائمہ کا جو ہے وہ اپنے اقوال سے رجوع کرنا، وفتاوی، اور اپنے فتاوی سے رجوع کرنا، صدرت عنہم الى ما حدثوا به مما يخالف ما صدر عنہم، صدرت عنہم، جو ان سے صادر ہوئے تھے کچھ اقوال اور فتاوی، انہوں نے رجوع کیا الى ما حدثوا به، ان حدیثوں کی طرف جو ان کو بیان کی گئی، مما یخالف، ان میں سے کہ جو ان کی ان باتوں اور ان فتاوی کے مخالف تھی جو ان سے صادر ہوئے تھے۔ تو ان حضرات کو جب یہ پتہ چلا کہ جو میں نے فتویٰ دیا ہے، جو میں نے قول مستنبط کیا یا جو میں نے حکم لگایا ہے اس کے خلاف کوئی حدیث موجود ہے، اور جیسے ہی ان تک یہ حدیث پہنچتی تھی تو یہ ان فتاوی سے اور ان اقوال سے اس حدیث معمول بہا اور صحیحہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیتے تھے۔ ہم نے یہ بھی وہاں پر ذکر کیا، وَأَنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُمْ الاطلاع علیہ، اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ ان میں سے کئی ائمہ کو ان حدیث کی اطلاع ہی نہیں ہوئی تھی اور ان حدیث کا انہیں علم نہیں تھا۔ یہ بھی تھا کیونکہ ہم یہ پہلے مان چکے ہیں اور تسلیم کر چکے ہیں کہ تمام ائمہ جو میں سے کوئی ایسا امام نہیں ہے
کہ اس نے ساری کی ساری سنت کا احاطہ کیا ہو، اور نہ ہی ہم یہ ماننے کو اور یہ بھی ہم اس بات کو بھی ثابت کر چکے تھے کہ ائمہ فقہا جو ہیں سارے کے سارے، ان کو جو ہے وہ حدیث پر جو ہے وہ کشادہ اور بہت زیادہ اطلاع حاصل تھی، اور وہ حدیث کے اور سنت نبویہ کے جو ہے وہ محدثین سے بھی زیادہ عالم تھے اور زیادہ جو ہے وہ ان کو جاننے والے تھے۔ ثم عرضت لسؤال يرد على التأخير هذا السبب إلى آخر الأسباب، پھر میں نے جو ہے وہ اس سوال کو میں نے اس سوال کے لیے میں نے جو ہے وہ تعریض کی، اور میں نے سوال کو پیش کیا جو میرے اوپر جو ہے وہ اس بات پہ میری تاخیر پہ جو وارد ہو رہا تھا کہ جو میں نے اس سبب کو دوسرے اسباب سے مؤخر کیا ہے، اس سبب کو دوسرے سبب سے میرے مؤخر کرنے پر جو سوال وارد ہو رہا تھا، پھر میں نے اس سوال کو پیش کیا اور اس کا جواب دیا، واجبت عنہ، اور میں نے اس کا جواب دیا کہ وان تاخیرہ هو الحق التبعی المنطقی له، کہ اس کی جو تاخیر ہے وہ حق طبعی ہے، یعنی فطری بات ہے اور منطقی بات تھی، اور اس کی میں نے وہاں پر ثم ذکرت ثلاث شبہ، پھر میں نے جو ہے وہ 3 شبے ذکر کیے، تتوجہ الى هذا السبب واجبت عنہ، جو اس سبب کی طرف، اس چوتھے سبب کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، اور میں نے ان کا جواب دیا، یعنی میں نے اس سبب کو اس لیے آخر میں ذکر کیا، اور کچھ لوگ اس کو پہلے ذکر کرتے تھے، میں نے آخر میں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ اس کو میں آخر میں ذکر کروں اور اس پہ جو ہے وہ وارد ہونے والے شبہات کا ذکر کروں اور ان کے جوابات دوں۔ تو پھر میں نے جو ہے وہ اس سبب کے ذکر کے بعد 3 شبے جو ہے وہ ذکر کیے، اور جو اس سبب کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، اور ان کے میں نے جواب دیا وہی، اور وہ شبے یہ تھے: الف قد فات الائمۃ بعض سنت، پہلی بات تو یہی کہ ائمہ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سنت اور کوئی نہ کوئی سنت گزرے گی تھی، کیونکہ آپ یہ پہلے تسلیم کر چکے ہیں، معترض یہ کہتا ہے کہ آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ تمام فقہا میں کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ساری سنت کا جو ہے وہ احاطہ کیا ہو، تو جب احاطہ نہیں کیا تو کوئی نہ کوئی سنت ان سے رہ گئی۔ وهذا يجعلهم في عرضة لأن يكون قد فاتهم شيء آخر في هذه المسألة، اور یہ جو بات ہے ان کو اس عرضہ اور اس نشان گاہ میں لے جاتی ہے کہ ان سے جو ہے وہ اس مسئلے میں ایک اور سنت رہ گئی ہو، اور دوسرے مسئلے میں والمسئلہ الاخرى، اور دوسرے میں ایک اور سنت رہ گئی ہو، اور تیسرے میں ایک اور رہ گئی ہو۔ تو جب اس طرح کی بات جب فقہا کے بارے میں پیدا ہوگی فلننظر الدلیل نحن، تو کیا ہم خود دلیل دیکھیں؟ ان سے دلیل لے چکی ہے، لنطمئن اکثر، تاکہ ہم زیادہ مطمئن ہو سکیں۔ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ بأن اصحاب کل امام، ہر امام کے جو اصحاب ہیں، جو شاگرد ہیں، قد استدرکوا هذا وبینوا، انہوں نے یہ ان ائمہ سے جو ایک آدھ جو سنت یا کہیں کی سنت رہ گئی، انہوں نے اس سنت کا استدراک کیا اور پھر انہوں نے بیان کیا، وَبِأَنَّهُ مِنَ الْخَطَأِ فِي اصول علم، اور ہم نے یہ بھی اس بات سے بھی جواب دیا تھا کہ اصول علم کے اندر غلطی اور حکم العقل، اور عقل کے ساتھ حکم لگانے میں جو ہے وہ غلطی میں سے یہ ہے کہ ان نسحب حکم النادر علی الکل، کہ ہم نادر کا حکم کل پر لے جائیں، کہ ہم نے یہ کہا کہ امام سے کسی ایک مسئلے میں کوئی حدیث لے گئی ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے، یہ تو نادر ہے کہ کسی ایک مسئلے میں اور کسی مسئلے میں ان تک سنت نہ پہنچی ہو، یہ نادر حکم تھا، اور اس نادر حکم کو ہم جو ہے وہ کل پر جو ہے وہ کھینچ لیں کہ جی ایک میں رہی ہے تو سب میں رہی ہوگی، فلاں میں بھی رہی ہوگی اور فلاں میں استعمال، اور دوسرے میں بھی اور تیسرے میں بھی استعمال ہے۔ تو یہ عقل اور اصول علم کے اعتبار سے یہ نادر کا حکم کل پر کھینچنا یہ غلط ہے، ہم نے اس سے بھی اس کا جواب دیا تھا۔ زعم بعضهم ان کتب سنت اليوم میسورہ، بعض نے یہ گمان کیا تھا کہ سنت کی جو کتابیں ہیں آج کل وہ میسورہ، آسان ہیں، اکثر من قبل، پھر سے بہت زیادہ آسان ہے، فمن الممکن، تو ممکن ہے ان نبنی منها مذہبا فقہیا جدیدا، کہ ہم جو ہے وہ ان کتب کو سامنے رکھیں اور ان سے جو ایک نیا فقہی مذہب جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھیں، او مستفادا من المذاہب الموجودہ، یہ موجودہ مذاہب سے ہم استفادہ کر کے ایک نیا مذہب بنائیں، لنأخذ الاقوى دلیلا، تاکہ جو ہے وہ جس کی جو دلیل کے اعتبار سے زیادہ اقوی ہے اسی قول کو لیں، بناء علی کتب السنت المتوافرہ، ان وافر مقدار میں جو ہمارے پاس ہم نے کتب سنہ ہیں ان پر بنا کرتے ہوئے، ان پر جو ہے بنیاد رکھتے ہوئے۔ تو وہ جواب ذالک، اس کا جواب یہ ہے کہ ان عدد الاحادیث
اوسع الکتب الحدیثیہ الموجودہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کتب حدیثیہ جو آج کل موجود ہیں اور ان کا ایک بڑا عدد موجود ہے، آج کل بہت زیادہ کتابیں موجود ہیں، اقل یہ جو زیادہ موجود ہے یہ اس کے باوجود اقل من حدد الحدیث المنقول عن الائمۃ انہم اطلعوا علیہ، اس کے باوجود آج اتنی کتابوں کی جو ہے وہ کثرت کے باوجود وہ جو آج جو موجودہ عدد ہے یہ ان احادیث کے عدد سے کم ہے جو ائمہ سے منقول ہیں، اور اس بات پر کہ وہ اس پر مطلع ہوئے، کیونکہ لاکھوں مسائل ان ائمہ نے جو ہے وہ مستخرج کیے، نکالے، مستنبط کیے، تو انہوں نے اپنے گھر سے تو نہیں نکالے تھے، انہوں نے سنت نبویہ ہی سے جو ہے وہ مسائل نکالے، تو اس کا اور آج جو کتب کے اندر جو حدیثیں موجود ہیں آپ کے سامنے وہ حدیثیں ان مسائل سے کم ہیں، تو جب ان مسائل سے کم ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج حدیثیں ہمارے سامنے بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہمارے سامنے ہیں لہذا ایک نیا مذہب مرتب کریں۔ او دعوها فی کتبہم، یا انہوں نے جو اپنی کتب کے اندر وزید رکھی ہیں وہ حدیثیں بھی آج کے حدیثوں سے زیادہ ہیں۔ ھذا الی جانب ابتکار احادیث کثیرہ فی ھذا الکتاب الی النظر فی اسانیدها، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں آپ حدیثیں بہت سی ہیں لیکن ان زیادہ حدیثوں میں کتاب کی طرف جو ہے ان کی نظر ان کے اسانید کے اندر غور و فکر کرنے کی جانب جو ہے محتاج ہے۔ اب حدیثیں تو آپ کے سامنے ہیں لیکن ان کی اسناد میں کیسے غور و فکر کریں گے آپ، اور کس طرح جو ہے وہ کسی سند کی بنا پر کسی بھی سند کی بنا پر کوئی بھی حدیث آپ لے لیں گے مع ان کتبها غیر مسورہ، باوجود اس کے کہ جو کتب اسانید ہیں وہ تو بہت کم ہیں، وہ آسان نہیں ہے ان کے اندر غور و فکر کرنا، ثم الاستفادہ من ان سے استفادہ کرنا وہ ممکن نہیں ہے۔ ورنہ توفر الاحادیث، اور حدیث کی جو کثرت ہے اور ان کی جو وافر مقدار میں ہونا ہے، لیس هو الاصل الاول والاخیر فی هذا المزمار، اس میدان میں وہ پہلی اور آخری دلیل نہیں ہے، فهناك اسباب الاختلاف الاخرى، وہاں پر جو ہے وہ اور بھی اسباب ہیں اختلاف کے، التي ذکرتها جو میں نے ذکر کر دیے، والتي لم اذکرها اور جو میں نے ذکر نہیں کی، اور بھی بہت ہیں، صرف یہ بات نہیں کہ آپ کتابیں رکھیں اور ان سے جو ہے وہ ایک نیا مذہب جو ہے وہ ترتیب دیں۔ وان المجتہد لا يعوزه الاطلاع على السنة فقط، وان المجتہد لا يعوزه الاطلاع على السنة فقط، اور مجتہد کو صرف جو ہے وہ اطلاع سنت کافی نہیں ہوتی، بل هناك شروط اخرى، بلکہ وہاں پر اور بھی شروط ہیں کثیرہ بہت زیادہ، یجب ان تتوافر فی، ضروری ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہوں، اس کو حاصل ہوں۔ الی جانب العمل الصالح، عمل صالح کی طرف جو ہے وہ اور بھی بہت سی وجوہ ہوں، والعبادہ والتقوی، نہیں الی جانب العمل الصالح، عمل صالح کی جانب، اور عبادت اور تقوی، وذکرت ادلۃ ھذا من السنۃ النبویہ، اور میں نے اس کی دلیلیں جو سنت نبویہ سے جو ہے وہ مقالے کے شروع میں بیان کی تھی۔ جی یس تشکل بعضهم وجود احادیث ضعیفہ او موضوعۃ فی کتب الفقہ متداولہ، ان سے بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کہ کتب فقہ جو آج کل موجود ہیں ان میں ضعیف یا موضوع حدیثیں موجود ہیں، وہ یظن، اور وہ اشکال کرنے والا وہ یظن گمان کرتا ہے کہ انہا ادلۃ امام المذہبی، یہ امام مذہب کی دلیلیں ہیں، فکیف تسلم له الامامہ، تو جب ایسا ہے امام مذہب کہ جس کی کتب فقہ میں موضوع اور ضعیف حدیثیں موجود ہوں تو اس کے لیے امامت کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے، وہ بہذ المثابہ، اور وہ اس مقام و مرتبہ میں ہے کہ اس کی کتب جو ہے وہ ضعیف اور موضوع حدیثوں سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہیں، وَيَظُنُّ أَنَّهَا هِيَ أَدِلَّةُ هَذَا الْحُكْمِ، اور پھر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ اسی حکم کی دلیلیں ہیں، فَإِذَا ضُعِفَ حُكْمُهَا كَذَلِكَ، اور جب یہ دلیلیں ضعیف ہوں گی تو وہ حکم بھی ضعیف ہو جائے گا۔ وَأَجَبْتُ عَنْ هَذَا بِبَيَانِ عِدَّةِ مُلَاحَظَاتٍ عَامَةٍ، تو میں نے اس کا جواب جو ہے وہ بڑے اہم ملاحظات کے بیان کے ساتھ دیا تھا، تین میں نے ملاحظے وہاں پر بیان کیے تھے، تین نوٹ بیان کیے تھے، اور ان کے ذریعے میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ وَأَنَّ الْأَحَادِيثَ، پہنتے تھے پاک بس چھوڑ دیجیے۔ ان الاحادیث المذکورہ فی کتب الفقہ،
وہ یہ کہ ملاحظات ہے کہ کتب فقہ کے اندر جو مذکور حدیثیں ہیں منہا ما ہوا دلیل امام من مذہب، ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو امام مذہب کی دلیل ہیں، ومنہا ما ہوا من استدلال المؤلف نفسی، اور بعض وہ ہیں کہ جو مؤلف کی اپنی ذاتی استدلال ہوتے ہیں، وہ مذہب کے امام کی دلیلیں نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ بیان کیا تھا کہ ان تضعیف هذه الاحاديث انما هو بناء على النظر في اسانید المحدثین المخارجین لها، ان حدیث کی جو تضعیف ہے وہ اس بنا پر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان محدثین کی اسانید کے اندر غور کیا ہے جنہوں نے ان کی تخریج کی ہے، لن نظر فی اسانید امام المذہب، نہ کہ امام مذہب کی اسانید کے اندر غور کر کے۔ فللائمۃ المجتہدین اسانیدہم الخاصہ بہم، ائمہ مجتہدین کی اپنی خاص اسانید ہوتی ہیں جو کہ صحیح ہوتی ہیں، ان کے اندر علت قادحہ نہیں ہوتی۔ وذکرت مثالا علی ذلک وحدیث ادرء الحدود بالشبہات، اور میں نے اس میں جو ہے مثال ادرء الحدود، حدود کو شبہات کے ذریعے جو ہے وہ ساکت کرو، تو میں نے اس حدیث پر جو ہے وہ ذکر کیا تھا۔ تیسرا ملاحظہ وقد یذکر الفقیہ هذا الحدیث دلیلا للحکم، کبھی کبھی فقیہ اس حدیث کو جو ہے وہ بطور دلیل بھی ذکر کرتا ہے حکم کے لیے، ویکون الحدیث ضعیفا، اور حدیث جو ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، لیکن لہ مؤیدات و شواہد قویہ جدا، لیکن اس کے لیے مؤیدات ہوتے ہیں اور بڑے مضبوط شواہد ہوتے ہیں۔ وانما اختار الفقیہ لصراحۃ فی الدلالۃ المراد، اب اس روایت کو کیوں لیتے ہیں فقیہ؟ اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ فقیہ اس کو اس لیے لیتا ہے کہ یہ مراد پر اس کی دلیل صحیح ہوتی ہے، لہذا اس کو لے لیتا ہے، وگرنہ اس کے جو ہے مؤیدات بھی ہوتے ہیں۔ وذکرت لذلک مثالین، اور اس کے لیے میں نے دو مثالیں ذکر کی تھی، ایک تو حدیث انما الطلاق لمن اخذ بالساق، اور دوسری صلاۃ النعار حجما۔ نمبر 4 قد یکون الحدیث ضعیفا، کبھی حدیث جو ہے ضعیف ہوتی ہے، ولیس له ما یکویہ، اور اس کی جو ہے وہ لیے کوئی ایسی مؤید نہیں ہوتا جو اس کو مضبوط کرے، لیکن یکون استدلال الامام به بمقتضى اختیاری العمل بالحدیث ضعیف، لیکن امام کا دلیل پکڑنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف کے عمل کو جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ اذا لم یوجد غیر فی المسئلہ، جب اس مسئلے کے اندر اس حدیث ضعیف کے علاوہ کوئی اور نہ پائی جاتی ہو۔ وتقدیمہ حینئذ العمل به علی العمل بمقتضى القیاس، اور اس وقت جو ہے اس کو مقدم کرتا ہے اس حدیث پر عمل کرنے کو قیاس کے مقتضا پر عمل کرنے سے، یعنی حدیث ضعیف پر عمل کرنا قیاس پر عمل کرنے سے پھر بھی بہتر ہوتا ہے۔ وہنا واللہ اعلم، وہنا ما تیسر اللہ عرضہ وتلخیصہ، اسأل اللہ المولى عز وجل ان یجعل فی الرشاد والسداد ویعظم له الاجر والثواب بفضلہ ومنہ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کتاب ختم ہوئی، والحمد للہ علی رب العالمین۔